حدثنا اسحاق قال لنا روح قال هشام عن محمد بن عبيدة عن علي بن سلمة قال انه قال يوم الخندق من اللہ علیم بیوتم قبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں اور ان کی گھروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنا دباؤ تھا کہ عصر نہیں پڑھ سکے۔ لیکن ایک دن یہ ہوا، ایک دن 4 نمازیں قضا ہوئی، جیسے میں نے بتایا پہلے دن 4 نمازیں قضا ہو گئی، 4 میں مراد عشاء بھی ہے، اس لیے کہ عشاء بہت دیر سے تاخیر سے پڑی تھی۔ یہ کئی دن مختلف واقعات پیش آئے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال هشام عن یحیی عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ عنہ خطاب جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے خندق والے دن سورج غروب ہونے کے بعد، جعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو گالیاں دینے لگے، قال یا رسول اللہ ما کنت نصلی حتی کانت الشمس ان تغرب، کہ قریب نہیں تھا کہ نماز پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی جلدی جلدی میں نے نماز پڑھی، قریب بالکل سورج غروب ہونے لگا تھا تو میں نے اثر پڑھی۔ یہ حضرت عمر نے آ کر کہا، رسول نے کیا فرمایا، قال سلم وانا واللہ ما صلیت، کہا کہ میں نے پڑھی نہیں، یعنی یاد بھی نہیں رہی، اتنی دباؤ تھا جنگی اور اتنی مشغولیت تھی اور اس قدر دل اصل متوجہ تھے، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اثر قضا ہو گئی۔ کہا کہ مجھے میں نے پڑھی نہیں، فنزلنا مع رسول بطحان، ہم بطحان پر اترے، بطحان جگہ ہے، فتوضا للصلاۃ، تو آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، وتوضانا لها، ہم نے وضو کیا، فصل العصر بعد ما غربت الشمس، تو آپ نے عصر پڑھائی سورج غروب ہونے کے بعد، ثم صلی بعد المغرب، پھر مغرب پڑھائی، ترتیب سے پڑھائی، پہلے آپ نے عصر پڑھائی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی احناف کی کہ ترتیب ضروری ہے۔ قضا نمازوں اس آدمی کے لیے جس کے 6 سے کم نمازیں قضا ہے تو وہ ترتیب سے پڑھے۔ یا رسول اللہ نے پہلے عصر پڑھائی پھر مغرب پڑھی، حالانکہ مغرب لیٹ ہو رہی تھی لیکن پہلے آپ نے عصر پڑھی، پھر وضو بھی کیا، اور یہ خبر بھی مغرب کے بعد دی تو مغرب کتنی لیٹ ہو گئی ہوگی، پھر آپ نے مغرب پہلے نہیں پڑھائی، پہلے کیا پڑھائی، عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب پڑھائی۔ یہ دلیل ہے ترتیب کی، کہ ترتیب فرض اور واجب ہے ہمارے یہاں، یہ ترمذی شریف میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ حنا محمد الکثیر قال اخبرنا سفیان بن المنکر قال سمعت جابر یقول قال سلم یوم الاحزاب من یاتینا بخبر القوم، کہا کہ قوم کی خبر کون لے کر آئے گا، قال الزبیر انا کہ میں لاؤں گا، یہ قریظہ والوں کی خبر لانی تھی۔ تو خبیثوں نے بہت ہنگامہ کیا اور بالکل اندر تھے، اور اسی طرف بچے اور عورتیں تھیں، تو ان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، عورتوں بچوں پر، تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے بھائی، انسان اپنی جان پر تو ظلم سہ لیتا ہے لیکن بچے اور عورتوں پر برداشت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا کون خبر لائے گا، زبیر کا میں، ثم قال من یاتین بخبر کون خبر کا لائے گا، قال زبیر انا، ثم قال من یاتین بخبر قوم لائے گا، قال زبیر انا، قال ان لکل نبی حواریٰ حواری زبیر، ہر نبی کا خاص دوست ہوتا ہے، میرا خاص دوست زبیر ہے، یہ پھپھیزاد بھائی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر یہ گئے، وہاں گئے تو ان کے وجوہ پر چہروں پر شر ہی شر تھا، اور گالیاں رسول اللہ کو دینی شروع کر دی، صحابہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، بس یہ کر دے اوے تم یوں ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ پھر آگے ان کا جو انجام ہو آگے آ رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوا، کسی یہودی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا، پہلے 2 قبیلے تو بچ گئے۔ اور ادھر جو خبر لینے بھیجا تھا کہ جب ہوا چلی صبا اور اس نے ان کی خیمے الٹ دیے، وہاں شور ہوگا، رات کو اٹھا، اب اتنی تیز ہوا تھی اور آندھی تھی کہ وہ کفار نے کہا کہ یار وہ بنو قریظہ والے ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سے مل کر، میں نے بتایا نا پہلے مسعود اشری نے ان میں وہ تفریق ڈال دی تھی، ہم پر حملہ آور ہو جائے، تو ابو سفیان تو صرف بھاگنے لگا، انہوں نے کہا کیا کرتا ہے، رات کو بھاگ جائے گا، بدنام ہو جائے گا، دن کو سب کے ساتھ چل۔ تو جب شور ہوگا ہوا تو آپ نے کہا کہ کون جائے گا، اس کے پار کون جائے گا، تو کوئی نہیں بول رہا تھا، اس لیے کہ وہاں جانا اور ایک تیز ہوا، سردی، پھر خوف کا ماحول۔ تو آپ نے حذیفہ یمان سے کہا حذیفہ یمان تو کہاں ہے، ان کا جی کہ چل جاؤ، میری بات کا جواب نہیں دے رہے، چل، کہ حضرت سردی بہت ہے، کہ جاؤ، کہتے جو ہی میں کھڑا ہوا جانے کے لیے تو میرے ایسے لگا میرے جسم کے گرم کوئی چیز ہے، گرم ہے بالکل، میں اس طرح گیا اور وہاں پہ بھی واقعہ آیا کہ بیٹھ گئے، تو ابو سفیان نے ساتھ والے کو دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں ان سے پوچھا تو کون ہے، تو کون ہے، اس سے کسی نے نہیں پوچھا، اور پھر ساری بتایا کہ بھاگنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے جب میں واپس آیا، شب آخر میں واپس آئے، تو جب میں واپس آیا تو اس وقت جو ہے وہ اتنا وہ
جو ہی میں وہاں پہنچا تو یکدم اتنی شدید مجھے سردی لگی کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے لپٹ گیا سردی کی وجہ سے، اور پھر میں صبح تک رسول اللہ کے قدموں میں ہی لپٹ کر سوتا رہا فرماتا ہے، اور مجھے وہی آپ نے آپ اوپر بیٹھے تھے کس جگہ پر اور میں وہاں لپٹ کر سوتا رہا۔ تو ان کا بھی نام آتا ہے اس میں خبر لانے میں، حضرت زبیر کا بھی، لیکن حضرت زبیر بن عوام کو کہاں بھیجا تھا؟ بنو قریظہ میں، اور حضرت جمان کو بھیجا تھا ابو سفیان وغیرہ کی طرف۔ اب یہ خاص دعائیں ہیں جو رسول اللہ اس موقع پر کی ہیں۔ حضرت خدا سید قال اللہ سے نبی رضی اللہ عنہ وسلم قال لا الہ الا اللہ وحدہ عز جندہ نصر عبدہ غلب الاحزاب فلا شیء بعد، یہ آپ نے دعائیں پڑھی تھی، یہ بہت اہم دعائیں، ایسے دباؤ ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ قال حضرت محمد قال الفزاری عبدت عن عثمان نبی خال قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا يقول دا صلی اللہ علیہ الاحزاب، آپ نے ان پر بدعا اللہ منزل کتاب سر صاحب احزم الاحزاب اللہ احزم زلزلهم۔ حضرت محمد مقادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن سالم نافع عبد الله عن سلم اذا قبر غزو الحج والعمرہ، رسول اللہ جب غزوے سے واپس آتے یا حج سے عمرے سے، یہ مطلق ہے ہر غزوے سے اور حج اور عمرے میں جب بھی انسان سر سے واپس ہے تو یہ دعا پڑھے، یکبر ثلاثا بار، 3 بار اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک والحمد وعلى كل شيء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ نصر عبدہ حزب الاحزاب آباد۔ اس کا بہت اہتمام کریں، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، واپسی سفر جب انسان کرے اپنے گھر کی طرف تو یہ پڑھتا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ باب مرجن وسلم الاحزاب ومخرج الى بني قرظہ محارثتی جاہم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کی طرف سے واپس ہوئے تو بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ آپ بنو قریظہ میں نے بتایا تھا یہ مشرق میں، مدینہ شریف کے مشرق میں تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا وہ تھا۔ یہ لوگ آئے تھے وہاں ہجرت کر کے شام سے، اور پھر ایسے ان علاقے پر قابض ہوئے کہ انہی کے نام سے موسوم ہو گئے، اور بڑے بڑے مضبوط قلعے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے انہوں نے وہاں پر اپنے جنا اسلحے خانے اور تربیت خانے بنا لی، پورے علاقے پر قابض ہو گئے، یعنی عملی طور پر ان کا قبضہ تھا عرب پر وہاں پہ، اور ان سے بہت عرب ڈرتے تھے، اسلحہ بھی تھا، پڑھے لکھے بھی تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ تو یہ بنو قریظہ جیسا کہ انہوں نے غداری کی تو پیغمبر سلام جب آئے تو آنے کے بعد نہا رہے تھے، پیغمبر سلام نہا رہے تھے، آپ نے غسل کیا، اور یہ تو جبریل سلام آ گئے، انہوں نے کہا آپ، ان کے اوپر گرد و غبار کا اسی طرح اثر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلحہ رکھ دیا، ابھی تو جانا ہے؟ کہا کدھر جانا ہے؟ کہا بنو قریظہ کا اس کا ان کا حساب برابر کرنا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے تھے، اور 25 دن تک محاصرہ کیا، 25 دن جب محاصرہ کیا تو پہلے تو بہت کہتے رسول اللہ جب پہنچے تو رسول اللہ کو بہت گالیاں دی اوپر چڑھ کر، اور کیونکہ قلعے تھے نا ان کے صحابہ جات، تو بہت گالیاں پیغمبر سلام کو دی، بعد میں پتھر بھی مارے اور تیر اندازی بھی اس طرح کی، لیکن جب آپ نے محاصرہ سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، دیکھا کہ اب تو جان چھوڑنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح، ہمیں بنو نذیر کی طرف جانے دیا جائے جس طرح ان کو جانے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ بھی نہیں لے جاتے، ہمیں ویسی جان بخشی کر دیں، ہم خالی چلے جاتے سامان میں۔ فرمایا کہ نہیں، میری مرضی پر اترنا ہوگا، ہم جو بھی فیصلہ کریں، خیر کا کریں شر کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو بھیج دیجیے، ابو لبابہ وہ ادھر ہی رہتے اس علاقے میں، ان کا اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں یہ رہتے، کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں، ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کہہ رہے بھی محمد تو کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ایسے، تو بولا نہیں زبان سے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں نے خیانت کی ہے، تو اس شرمندگی میں وہ رسول اللہ کو جواب دینے کے بجائے سیدھے مسجد نبی میں جا کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کی معافی کرا دیتا، لیکن جب اس نے معاملہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ ہی معافی نازل کرے گا۔ چنانچہ قرآن نازل ہوا کافی دن کے بعد، وآخرون اعترفوا بذنوبہم فخلطوا یتوب علیہم، تو پھر اللہ نے ان کی جو ہے نا وہ معاف کر دیا ان کو۔ یہ ابو لبابہ۔ اس کے بعد پھر اور تنگی ہو گئی، ان پر خوب تنگی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر
وہ اتر آئے. جب اتر آئے تو ان کے مردوں کو جو ہے نا مشقیں کس دی اور ان کو کہہ دی جو ہے نا کڑیاں لگا دی جس کو کہتے ہیں, اور عورتیں اور بچے اکٹھے کر لیے گئے. تو اوسی جو تھے نا, اوس والے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے اوس والوں کا ان کے ساتھ بڑا قریبی تھا. بنو نصیر جو تھا ان کے ساتھ خزرج والوں کا تعلق تھا. حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کی سفارش کی تھی تو رسول اللہ نے ان کو جان بخشی کر دی تھی. تو اوس والے آیا کہ ہم بھی اپنے حلیف کے لیے سفارش کریں, تو وفد بنا کر آئے وسلم کے پاس. تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے سردار سعد بن عبادہ, اور سعد بن عبادہ جو ہے یہ سعد بن معاذ, تمہارے سردار سعد بن معاذ, اور سعد بن معاذ جو تھے ان کو آگے آ رہا ہے کہ ان کو اس جنگ خندق میں تیر لگا تھا اکھل میں. اکھل شہ رگ ہوتی, جسم کے حصے میں ایک شہ رگ ہے, بڑی رگ جو یہاں دل سے گزر رہی ہے. اللہ معاف فرمائے وہ دل کے اس کے لیے یہاں سے ڈالتے ہیں, وہ ابھی ان کی امی کا وہ ہوا تو یہیں سے ڈالا. یہ شہ رگ ہے, بڑی رگ ہوتی ہے ایسے, ان میں چھوٹی رگ ہے, یہ پورے جسم میں ایڑی تک ہے, یہاں بھی ہوتی ہے. ہمارے قاری سلطان صاحب شہید جو تھے ان کو جو گولی لگی تھی تو ان کو یہ جو رگ ہے یہاں پر جو گزر رہی ہے ران, اس میں لگی تھی, وہ بند نہیں ہوا. حالانکہ ان کو 50 سے 100 بوتلیں جو ہے نا وہ خون کی لگی تھی, لیکن وہ زندہ نہیں بچ سکے, اس لیے کہ وہ شہ رگ بند نہیں ہوتی, کٹ جائے. تو یہ یہاں سے یہ تیر لگا شہ رگ میں اور خون چلنے لگ گیا. تو انہوں نے دعا کی اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دے, کیونکہ ان کی دوستی تھی. اور اس میں وہ بھی انہوں نے بہت کوشش کی, وہ بھی گئے تھے کہ بھئی یار تم, میں دیکھو تمہارے لیے مناسب نہیں, یار بھاگ بھوگ جائیں گے تم مارے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. ان کو بہت غصہ تھا, لیکن اللہ مجھے موت نہ دینا. حالانکہ وہ تو خون تھوڑی دیر میں بہتا تو انسان مر جاتا ہے. آج اس زمانے میں اتنا کچھ تیزی کے باوجود بھی بند کرنا آسان نہیں ہے. کتنے میں نے بتایا ہمارے سامنے ان کے انتقال ہو کر وہ رگ نہیں بند کر سکے. تو زمانے میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا, لیکن جو ہی انہوں نے دعا کی رگ بند ہو گئی, خود بخود بند ہو گئی. لیکن خون آگے نہیں جاتا تھا, یہ خون جمع ہونا شروع ہو گیا, تو ان کا یہ حصہ ورم ہو گیا اس پورے بازو پر. اس پر تو پیغمبر سلام نے مسجد نبی میں خیمہ لگا دیا, وہاں ان کا علاج بھی ہوتا تھا اور رسول اللہ آ کے پوچھتے بھی تھے. تو وہ کہیں دور رہتے تھے لیکن وہی خیمہ مسجد میں لگا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اوس والے آئے تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارے سردار سعد معاذ, چلو میں یہ کرتا ہوں کہ فیصلہ ان پر دیتا ہوں, وہ فیصلہ کر. ٹھیک ہے, وہ جو فیصلہ کر. انہوں نے کہا بھی یہ اوس والے ہیں, پہلے خزر والوں کی مان نہیں, تو چلو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. تو حضرت سعد معاذ کو لایا گیا, گدھے پر سوار ہو کر گئے وہاں. انہوں نے بتایا کافی دور تھا نا بنو قریظہ, اس بیماری کی حالت میں یہ مسجد نبوی سے لے کر گئے. جب وہاں پر پہنچے انفر قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر ان کو اتارا. اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی معزز شخصیت آئے تو ان کے لیے کھڑا ہونے کی گنجائش ہے. بہت لوگوں نے بہت سختی کی ہے, بہت خشکی کی ہے کہ نہیں بالکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر روٹین جو ہو وہ نہ کرے, جیسے آپ میں روزانہ آتا تو آپ کھڑے نہ ہوا کرو, کھڑے ہو جاتے نہ کھڑے ہو. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی آپ کو استاد آئے, آپ کے گھر آئے, تو گھر بیٹھے رہو گے, استقبال نہیں کرو گے باہر نکل کے. قوموا الی سیدکم, فرمایا کہ بھائی ان کا کھڑے ہو جاؤ اور ان کا استقبال کرو. کر بٹھایا ان کو. انہوں نے کہا یہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, یہ تمہارے اوپر اترے, تم جو فیصلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں آج, اور اوس والے سب انہیں کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے وہ ہیں دوست ہیں, یہ ہے وہ, جو بھی آپ خیال کرنا. انہوں نے کہا کہ آج جو ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, آج اللہ کے معاملے میں کوئی ملامت مجھے نہیں پکڑے گی. تو پہلے دائیں طرف جس طرف صحابہ رسول اللہ نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو فیصلہ کروں گا تمہیں منظور ہوگا, کہا کہ منظور ہوگا. پھر جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے ادھر رسول اللہ سے مخاطب نہیں کیا لوگوں سے, لیکن کہتے نگاہیں بالکل نیچی رکھی, اوپر نہیں دیکھا شرم کی وجہ سے. تم مانو گے؟ کہا کہ مانیں گے. کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے. سو فرمایا حکمت بحکم اللہ, اے سعد معاذ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. 4 خندق کھودی کی, 4000 آدمی قتل کیے گئے, 4000, جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بالغ ہے نہ بالغ ہے.
تو اس کے بغل کے بال چیک کیے جاتے ہیں، اگر وہ پتہ نہ چلتا تو زیر ناپ بال دیکھ، اگر بال ہوتے گردن مار کر پھینک دیا جاتا، سوائے 2-4 صحابہ کے جو بچے تھے لیکن وہ پہلے سے کود آئے، یعنی بالغ ہو گئے تھے لیکن بچے ہی تھے، لیکن بلوغ بالغ ہو گئے تھے تو وہ پہلے سے رات کو قلعے سے کود کر آ گئے تھے، چند ایسے بھی ہیں تو ان کو پیغمبر جب وہ صحابہ اکرام میں شامل ہے تو ان کو تو معافی ہوگی کیونکہ رات ہی کو وہ آ گئے تھے وسلم کی خدمت میں، تو ان کو قتل کر دیا، اور ایک عورت کا قتل ہوا ہے، اس میں صرف ایک عورت کو قتل کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے ہنس کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، میں کہ تو کون ہے؟ کہا میں قرظی ہوں، بنو قریظہ سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے میں تیرے شوہر کو گالیاں دیتی تھی، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، میں تیرے نبی کو، تیرے شوہر کو گالیاں دیتی تھی۔ اتنی دیر میں آواز لگی فلانا بنت فلاں کہاں ہے؟ آؤ، صحابی لے گئے پکڑ کر گردن مار کر اسی کے اندر اس کو بھی ڈال دیا، جہاں پر پورا 4000 آدمی اور عورتیں بچے تقسیم کر لیے گئے، اور مال غنیمت خمس نکال کر، لیکن چونکہ باغات وغیرہ تھے تو پیغمبر اسلام کو مال فے کے طور پر ملے تھے، تو یہ وہی حوالی کی طرف کے باغات تھے جہاں بنو قریظہ کے تھے، وہیں پر ہی بنو نذیر کے تھے، وہیں بنو قریظہ کے تھے۔ میں نے بتایا 3 قسم کے مال آئے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ادھر سے خیبر، یہ 3 جگہ کی پیغمبر اسلام کی ملکیت میں باغات وغیرہ آئے تھے۔ یہ پورا قصہ ہے۔ اس کے بعد جب سعد بن معاذ واپس آئے، بھی حدیث میں آ رہا ہے، جب واپس آئے تو پھر یہ دعا کہ اللہ اگر جنگ ختم ہو گئی اور آئندہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، ایسی جنگ کے مدینے کو چڑھائی کرے تو پھر مجھے اسی زخم میں شہادت دے دینا۔ یکدم زخم پھٹ گیا، پھٹا اور خون جاری ہو گیا، اس میں خون رکا بھی ہوا تھا کافی دن کا، اور ساتھ والے خیمے میں چلا گیا، وہاں بنو غفار کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے کہا او خیمے والوں خون آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی سعد بن معاذ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اہتزا عرش الرحمٰن لسعد بن معاذ، بعض میں کہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا خوشی سے کہ اس کی روح پر آ رہے، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ پیغمبر السلام ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ موجود نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت عظیم الشان صحابی ہے۔ یہ سارا قصہ ہے، اب سمجھایا نہیں ہے، اب آپ پڑھتے دیکھتے جاؤ گے آسانی ہو جائے گی۔ ارے عبداللہ نبی شہبہ قال ابن نمیرہ نشان نبی عائشہ قالت لما رسول خندق، جب خندق سے آئے وضع اسلحہ رکھ دیا، تصلا اسا آتا جبریل، غسل کیا تو جبریل السلام قال قد وضعت الصلاۃ واللہ ما وضعناہ، آپ نے اسلحہ رکھ دیا، ہم نے نہیں رکھا۔ اخری ان کی طرف نکل کر جاؤ، قال فلا ان کہا قال حاونا شاء الى بني قریظہ فقرز الیہم انا موسیٰ قال جلیل حاضر حمید بن ہلال المصری قال کانی انظر الى غبار ساتن فی زقاق بنی غنم، اور تنس کہتے ہیں میں غبار اڑتا دیکھ رہا تھا بنو غنم کی گلیوں میں، موقع جب اسلام جائے، جب اسلام کس موقع پر بہت لوگوں نے دیکھا، وہ ایسی پورا نظر آ رہے تھے، دیجا قلبی کی شکل میں گھوڑے پر جا رہے ہیں، اور تم نے سلمہ نے بھی دیکھا اور صحابہ اکرام نے بھی دیکھا اس موقع پر جو آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ تو بعد میں گئے نہیں۔ حین صار وسلم الی بنی قریظہ عن عبداللہ محمد بن اسماء قال جویرۃ ابن اسماء نافع بن عمر قال قال سلم یوم الاحزاب، آپ نے عذاب الدین کیا کہا؟ لا یصلی احدکم بالعصر الا فی بنی قریظہ، تم میں کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو، یاد رکھو، کام آنے والی چیز کہ تم میں کوئی اثر نہ پڑے مگر بنی قریظہ میں۔ فترہ بعد مناسب فی الطریق، تو بعض کو اثر کا وقت راستے میں آ گیا، یعنی وہ 15 کلومیٹر جانا تھا لیکن پہنچے نہیں اور اثر کا وقت ہو گیا۔ قال بعض لا نصلی حتی نأتیہا، بعض نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے وہیں جائیں گے، وہ نے فرمایا نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں، تو وہاں جا کر پڑھیں گے۔ انہوں نے ظاہری حکم پر عمل کیا جو الفاظ میں تھا، لا یصلی، نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جائے۔ قال بعض بل نصلی لم نزالی، کہا کہ بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ کی مراد یہ نہیں تھی، مراد پیغمبر تھی جلدی جاؤ، کیا تھا؟ تو ہم دیر ہو گئی، نہیں جا سکے، ایک تو پیدل رستہ اور کوئی رستہ بنا ہوا بھی نہیں تھا اور کوئی سواریاں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، تو مراد یہ کہ جلدی جاؤ، وہ نہیں جا سکے ہم، یہ مراد پیغمبر نے، انہوں نے وہی پڑھ لی، انہوں نے دوسروں نے نہیں پڑھی، انہوں نے وقت کے بعد پڑھی وہاں جا کر، وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی وہاں بنو قریظہ میں۔ اب یہ مسئلہ رسول اللہ کے پاس آیا، فذکر ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بھی کس نے پڑھی، کس نے وہاں پڑھی، فلم یعنف واحد منہم، تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا،
یہ ہے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کی کیفیت. سن لو اس کو. کوئی ظاہر حدیث کو لیتا ہے, کوئی مراد پیغمبر کو لیتا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے مراد پیغمبر کے رسول اللہ کی مراد کیا ہے اس سے یہ دیکھو, اور مراد کو لیتے ہیں. اور دوسرے ائمہ عام طور پر الفاظ حدیث کو لیتے ہیں. مثلا ایک مثال ہے آپ نے پڑھی وہاں پر کہ ان کے ہاں سبیلین سے جو چیز خارج ہوگی تب ناقض وضو ہے, کیونکہ حدیث میں سبیلین کا ذکر آتا ہے, غائط کا ذکر آتا ہے, بول کا ذکر آتا ہے, ناقض وضو ہے. ابو حنیفہ فرماتے رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ جسم سے کوئی بھی نجاست خارج ہو, جسم سے اگر قے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, نقصیر آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا, خون نکلا ہے وضو ٹوٹ جائے گا, پیپ نکلا ہے وضو ٹوٹ جائے گا, چاہے وہ سبیلین سے نہ ہو. تو ایک نے رسول اللہ کے الفاظ کو لیا ظاہر کو, اور ایک نے مراد کو لیا. جیسے کو صحابہ کرام میں لم یعنف, لیکن رسول اللہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. والوں کے جو ظاہر الفاظ پر عمل کریں وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو مراد پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یہ زیادہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے, دونوں. آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل نیٹ پر بیٹھے ہوئے بہت سے بدماش کرتے ہیں. دیکھو بھائی دو آدمی اختلاف ہے, ایک صحیح ہوگا نا, کہاں جی ابو حنیفہ ان شافعی کے اختلاف تو ایک صحیح ہے غلط ہے, یہ ایک صحیح غلط ہے, ایسے کرتے ہیں. حالانکہ نہیں, دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. بھائی کیا ہو سکتے, دونوں کا فیصلہ صحیح ہو, وہ بھی صحیح ہے. صحابہ کرام دونوں ٹھیک ہے, نہیں کسی کچھ نہیں کہا. جنہوں نے مراد پیغمبر سمجھی انہوں نے رستے میں نماز پڑھ لی, اور جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے وہ وہیں پڑھنی ہے تو وہاں دیر ہو کے پڑھ لیا, انہوں نے کوئی بات نہیں. تو دونوں ٹھیک ہے یعنی اپنی جگہ, یا دو ایک کو غلط قرار دو گے, بولو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو پلے باندھ دو. اور قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے کہ جب وہ ایک آدمی نے کسی کے جن اس کا اجالا کر دیا تھا کھیت کا بکریوں نے, تو داؤد السلام کے پاس قصہ لایا گیا. تو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری بکریوں کی قیمت اور اس کھیت کی برابر ہے, زیادہ بکریاں اس کو دے دو بطور ملکیت, اس کا عوض دے دو. ٹھیک ہے, تو فیصلہ ہو گیا. باہر نکلے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم ملے, انہوں نے کہا میرے ابا نے کیا یہ کہا کہ میں ایک اور فیصلہ کر دوں اگر تمہیں منظور کا. کیا کہا کہ تو بکریاں جو ہے نا وہ کھیت والا رکھ لے, دودھ پیے اور اپنے پاس رکھے, اور یہ تیرا کھیت لگائے, اور جب کھیت اس مقام پر پہنچ جائے جو بکریوں نے اجاڑا ہے تو پھر تو بکریاں واپس کر دی اور تو کھیت لے لینا. اس میں اس کی بکریاں بھی بچ جائیں گی اور اس کو بھی جرم لگ جائے گا بھی یہ کھیت کرے گا اور محنت کرے گا اور بڑا کرے گا اس کو. اتنے دن بکریوں سے محروم لے گا, لیکن کلی طور پر مل کر ختم نہیں ہوگی, کیونکہ معیشت کا ذریعہ یہ ہے نا. اس کے بعد بکریاں معیشت کے اس پر کھیت ہے, اگر اس کو بطور ملکت کے دے دے تو دو فارغ ہو گیا نا وہ, تو اس کے بعد تو کھیت دوبارہ ہو جائے گا اور بکریاں بھی بن جائیں گی. انہوں نے کہا بھی بکریاں یہ رکھے اور کھیت یہ کرے. تو قرآن نے کہا فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ, ہم نے فیصلہ کس کو سمجھا دیا, وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, لیکن ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت دی ہے. یہاں یہ کہو گے دو سلام غلط تھے, کہو گے نہیں کہو, وہ بھی صحیح تھے لیکن یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے زیادہ یہ دے دیا. یہ ہے بات ہے. یہ روایت بہت اہم روایت ہے, جہاں ائمہ کے اختلاف ہو تو یہ بیان کر. یہ دیکھو صحابہ کرام رسول اللہ کچھ نہیں کہا, زیادہ دونوں کا عمل اپنی جگہ ٹھیک تھا. اور بہت سی ایسی چیزیں. حنا ابن ابی